رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی گزرا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے نبی علیہ السلام نے اس آدمی کے بارے میں پوچھا تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول بندہ امیر بندہ ہے، دولت مند بندہ ہے، لوگوں کے ہاں اس آدمی کی بڑی وقت ہے، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، اگر کسی کو سفارش کر دے اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، اور اگر کسی کے ہاں پیغام نکاح بھیج دے لوگ اس کے پیغام نکاح کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، تو لوگوں کے ہاں یہ معزز آدمی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور بندہ گزرا، نبی علیہ السلام نے اس کے متعلق پوچھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے بیان کیا اللہ کے رسول یہ بندہ عام سا بندہ ہے، سادہ سا بندہ ہے، غریب سا بندہ ہے، لوگوں کے ہاں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اگر کسی کے ہاں سفارش کر دے اس کی سفارش قبول نہیں کی جاتی، پیغام نکاح بھیج دے کوئی بھی نکاح اس سے کرنے کے لیے تیار نہ ہو، عام سادہ سا بندہ ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو بعد والا آدمی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا معزز ہے، دنیا اس کو معمولی سمجھتی ہے، دنیا اس کو حقیر سمجھتی ہے، دنیا کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اتنی ویلیو ہے کہ اگر جو پہلا بندہ جو امیر تھا اس جیسے لوگ زمین بھر کے بھی آ جائیں سارے مل کر بھی یہ جو دوسرا بندہ غریب تھا اس جیسا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں حاصل نہیں کر سکتے۔ محترم بھائی، غربت ٹھیک ہے، غربت کی وجہ سے آدمی پریشان ضرور ہوتا ہے، غربت کی وجہ سے انسان فکر مند ضرور ہوتا ہے، لیکن غریب ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ مقام کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی بندہ غریب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ اور مقام حاصل کر سکتا ہے، اگر کوئی بندہ امیر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ اور مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ اور مقام حاصل کرنے کے لیے نہ امیری کی ضرورت ہے نہ غریب ہونا رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے، غریب بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ اور مقام حاصل کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو، ایسا نہ وہ بندہ غریب بھی ہو اور اللہ سے ڈرے بھی نہ۔ اگر اللہ کا ڈر دل کے اندر ہے تو غریب بندے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقام ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی ہوتا تھا دیہاتی، غریب سا بندہ ہوتا تھا، تو وہ نبی علیہ السلام کے لیے جب بھی گاؤں سے آتا تھا، دیہات سے آتا تھا، سبزیاں وغیرہ لاتا تھا، پھر نبی پاک علیہ السلام بھی اس کو جو ہے جب وہ واپس جاتا تھا اسے ستو وغیرہ دیتے تھے۔ تو ایک تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی بندہ تحفہ دے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ آگے سے کوئی چیز اسے بھی دے، جس طرح ہمارے ہاں گھروں میں بھی ہوتا ہے، بعض لوگ ان کا یہ اچھا رویہ ہوتا ہے کہ اگر پڑوسی کے گھر سے کوئی چیز کھانے والی وہ بھیج دیں تو ان کے وہ جو برتن ہوتے ہیں وہ خالی نہیں دیتے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ڈال کر دے دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام وہ سبزیاں لاتا تھا، آپ اسے جو ہے وہ آگے سے ستو وغیرہ جو ہے اس کو دیتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، نبی علیہ السلام بازار میں گئے، وہ بازار میں کھڑا اپنی سبزیاں بیچ رہا تھا، نبی علیہ السلام اس کے پیچھے سے گئے، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور آپ نے آواز لگائی کہ اے لوگو یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا۔ وہ بندہ پہچان گیا کہ نبی علیہ السلام ہیں، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ میری بولی لگا رہے ہیں، میری کوئی زیادہ قیمت نہیں آپ کو ملے گی، معمولی سا بندہ ہوں، معمولی سا غلام ہوں، لوگ میری کیا قیمت لگائیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کے ہاں اگرچہ تیری کوئی قیمت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تیری بہت زیادہ قیمت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تیرا بہت زیادہ مرتبہ اور مقام ہے۔ کیوں؟ تو بندہ نیک ہے، تو بندہ نیک ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مرتبہ اور مقام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا غریب بندے، فقیر بندے، دنیاوی لحاظ سے کمزور بندے جنت میں امیروں کی بنسبت پہلے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بخمسین مئۃ سنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا 50-100 سال پہلے غریب بندہ جنت میں جائے گا اور امیر بندہ 50-100 سال بعد جنت میں جائے گا، کیونکہ امیر بندہ اگرچہ وہ نیک ہے
لیکن جنت میں بعد جا رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی، نعمتیں دی، اپنا حساب و کتاب دے کر جائے گا۔ غریب بندے کے پاس نعمتیں، دولت کم ہوگی اور اس کا حساب جلدی ہو جائے گا اور وہ پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے غربت دنیاوی لحاظ سے پریشانی کا باعث ضرور بنتی ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ قدر و منزلت والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی کی بنا پر عزت ملتی ہے۔ اگر آپ کے اندر تقوی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی بہت زیادہ عزت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔